کہ ہم اپنی زندگی کے لاہ عمل کو کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اور خطوط زندگی کو کس انداز سے لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار بنا سکتے ہیں اس کی زندگی سے، اور کس طرح ہم مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ آئیے اس سیرت کے حوالے سے کچھ چمکتے ہوئے روشن خطوط اور تاریخی حوالوں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماں کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو دریدہ دہن اور جو بد زبان نبی کی بیوی کے اوپر زبانیں تان دراز کریں، اللہ تعالیٰ ان زبانوں کو ان کے اندر سڑا دے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے، اور میں مشکور اور ممنون ہوں اپنے بڑے بھائی برادرم محمد عاقل حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے یہ موضوع میرے لیے منتخب کیا اور یہ مضمون بحفاظت میرے لیے محفوظ رکھا کہ میں ایک ادنا سا ان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ام المومنین کا میں اپنے ماں کی دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ ہمیں اسی طرح سے اپنی بیویوں اور اپنے دین اور تمام اہل بیت کا دفاع اور قرآن و سنت کا دفاع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی جنت الفردوس میں ان کا ہم سفر بنائے، ان کا ہمراہی بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ حشر میں اٹھائے۔ ہم سب اس اجر میں اور اس ثواب میں اور اس برکت میں الحمدللہ شریک ہیں۔ یہ کان بھی، یہ اعضا بھی، یہ آنکھیں بھی قیامت کے دن انشاءاللہ گواہی دیں گی۔ آپ نے سنی ہیں، میں نے سنائی ہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن یہی گواہی دیں گی کہ اللہ یہ وہ لوگ تھے جو تیری نیک بندی، نبی کی بیوی، نبی کی چہیتی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو سنا تھا انہوں نے اور بیان کیا تھا۔ اے اللہ ان سب کو ان سب کو معاف کر دے، یہ گواہی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ضرور اپنے ماں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بڑی طویل ہے۔ خود وہ فرماتی ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے 9 خوبیاں، 9 اچھائیاں اور 9 ایسی بھلائیاں عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مریم بنت عمران کے علاوہ کائنات میں کسی اور عورت کو یہ چیز حاصل نہیں تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ اماں وہ 9 خوبیاں کیا ہیں؟ کہنے لگی نمبر 1 پہلی خوبی میری یہ ہے، اور یہ خوبیاں اللہ نے عطا کی تھیں تو اس نعمتوں کا اظہار کرنا اور ان کا بتلانا بھی ضروری تھا، اگر نہ بتلاتی تو آنے والی نسلوں کو ان کا علم کیسے ہوتا۔ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی خوبی میری یہ ہے کہ جبریل نے میری تصویر، میری شکل و صورت، میری تصویر ہرے ریشم کے غلاف میں لپیٹ کر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہی دنیا اور آخرت میں آپ کی رفیق حیات بنے گی۔ اللہ، یہ مقام تھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ استغفر اللہ، افسوس ہے ان جاہلوں پر۔ میں ابھی 2 دن پہلے انٹرنیٹ پر ایک مباہلہ میں دیکھ رہا تھا، ایک شیخ کا اور ایک رافضی بد زبان شیعہ کا مباہلہ۔ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عمر، عثمان اور اسی طرح سے حفصہ اور اسی طرح سے عائشہ بنت ابی بکر، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سب کے سب جہنم میں ہیں، اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو اللہ میرے اوپر لعنت نازل فرمائے۔ اس نے مباہلے میں یہ بات کی۔ یہ وہ لوگ ہیں رافضی شیعہ، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ منہج ہے۔ اب آپ سوچئے، یہی نہیں بلکہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ رمضان کے اندر ایک بدزبان نے لندن کی ایک کانفرنس میں، ان کی اپنی مجلسوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے خلاف جو زبانیں استعمال کی ہیں،
الامہ والحفیظ، میں ان الفاظ کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ خبیث نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے، کافر تھے، ملحد تھے، زندیق تھے، مرتد تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہا یہ ایک چرب زبان، مکار اور جھوٹی عورت تھی، اور نبی کے اوپر زبان دراز کیا کرتی تھی، بے ادب تھی، گستاخ تھی، اعوذ باللہ۔ اس سے بھی گندی گندی گھٹیا باتیں، افتراءات اس دور میں جب پوری دنیا تمام مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور تمام مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دے رہی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام ایسے اتحاد کے دعوے داروں سے کہ اگر تمہاری ماں بہن بیٹیوں کو کوئی زنا کا الزام لگا دے، کوئی ایک چھوٹی سی گالی بھی دے دے تو تمہاری پیشانیوں پہ شکن آ جاتے ہیں اور تم فوری طور پر بے لگام ہو جاتے ہو۔ ذرا غور کرو، وہ ماں جسے اللہ نے آسمان سے پاک و صاف کیا ہو، وہ ماں جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ چاہنے والے اور اللہ کے نبی کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرنے والے، اس نبی کی چہیتی بیوی کو یہ کہنا کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ وہ زانیہ، وہ فاحشہ، وہ گندی اور وہ بری، وہ بدزبان تھیں، اعوذ باللہ۔ کہاں ہے یہ زمین جو پھٹ نہ جائے اور کہاں ہے یہ آسمان جو شک نہ ہو جائے؟ اس کے بارے میں ایسی گندی زبانیں، ہم نے تو اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ آج دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، لوگ نہ جانے کیا کیا بک رہے ہیں، اگر ہم کچھ زبان کھولیں تو ہمارے اوپر ہی فوری طور پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جناب عالی، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کہاں سے اتحاد کے نعرے آپ لگا رہے ہیں؟ کہاں اتحاد؟ ایسے عالم میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ بولو، یہ اتحاد کرنے کا موقف ہوتا ہے؟ اور اب تو محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اب دیکھیے نہ جانے کتنے تکفیر کے اور کفر کے بمبارڈ کیے جائیں گے، اور نہ جانے کتنے صحابہ کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے گا۔ اور افسوس تو یہی ہے کہ آج خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آج وہی لوگ جو خود کفر کے دلدلوں میں، گمراہی و ضلالت کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، شرک اور کفر کی آلودگیوں میں سانسیں لے رہے ہیں، آج وہی موحدین کو، توحید و سنت کے ماننے والوں کو الٹا کافر اور الٹا انہی کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کے قدسی الصفات جماعت اس کائنات میں نہ پہلے موجود تھی اور نہ موجود ہوگی، اور نہ قیامت تک ایسی جماعت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، آج اسی جماعت کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ اور آج کل میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نام کسی اور کا لیا جا رہا ہے لیکن کام کسی اور کا ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ذرا پوچھئے کہ کیا محمد الرسول اللہ کا یہی معنی ہے اور محمد الرسول اللہ کا یہی مفہوم ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ کو گالی دی جائے اور ان کو یہ کہا جائے کس دل سے تم اللہ کے اوپر ایمان اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے تم کس دل سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں، اور تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی گندی، اتنی پلید اور اتنی نعوذ باللہ بے ادب اور گستاخ تھیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی ایسی عورت سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے استغفر اللہ۔ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے الخبیثون للخبیثات، ارے خبیث لوگ، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی صفات جو بیان کیے جاتے ہیں یہ خبیث عورتوں کے ہوتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث لوگوں کے لیے، اور حضرت ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ تمہارا حملہ نہیں ہو رہا؟ تم اپنے ایمان کی خبر لو، تمہارا ایمان کہاں جا رہا ہے؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے نبی کو انڈائریکٹ کیا کیا کہا جا رہا ہے، کیا کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ہے؟ اس کو تو محبت نہیں ہے، یہ تو عداوت ہے سراسر کھلی ہوئی۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی یہی سازش تھی، اور آج یہی سازشیں امت مسلمہ میں کام کر رہی ہیں، اور میرے عزیزو یہ قیامت تک کام کرتی رہیں گی۔ اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، سنو کان کھول کر، یاد رکھو، اپنے ایمان کی خبر لو، اپنے ایمان اور عقیدے کو سنوارنے کی کوشش کرو، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں سنوار سکتی، نہ کسی چیز سے سنور سکتی ہے۔ یہ اگر سنور سکتی ہے تو رب کے قرآن سے سنور سکتی ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو سمجھا ہے اس سے سنور سکتی ہے۔
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوسری میری خوبی یہ ہے کہ میرے سوا کوئی اور کنواری بیوی سید المرسلین خاتم النبیین کے نکاح میں نہیں آئی ہوئی تھی، ساری کی ساری یا تو بیوہ تھیں یا تو ان جو ہے مطلقہ تھیں، المہم میں ہی ایک کنواری تھی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی۔ تیسری خوبی میری یہ ہے کہ جب میرے آقا میرے سرتاج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روح ان کے جسم مبارک سے پرواز ہوئی اور آپ کے اوپر موت طاری ہوئی، آپ کی روح آسمان کی طرف جب پرواز کر رہی تھی اس وقت میرے نبی کا مبارک سر میری گود میں رکھا ہوا تھا، اللہ میری گود میں تھا، اور میرے حجرے اور میرے کمرے میں میرے نبی آرام فرما تھے، اور آپ کا جسد مبارک بھی دفن کیا گیا تو میرے کمرے میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ بھی، یہ خوبی بھی مجھے حاصل ہے۔ چوتھی خوبی فرماتی ہیں یہ تھی کہ کبھی کبھی فرشتوں نے میرے گھر کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے میں گھیرے میں لیا ہوا ہوتا تھا، یعنی صف بنا کر باادب ہو کر میرے کمرے کو فرشتے گھیرے ہوئے رہتے تھے، یہ بھی شرف مجھے حاصل ہے۔ یہ بھی شرف پانچویں خوبی بتلاتی ہیں کہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بعض اوقات وحی ایسے وقت میں نازل ہوتی تھی، ایسے وقت میں اللہ کے نبی پر وحی اترتی تھی، اللہ کا کلام اترتا تھا جب میں آپ کے پاس آپ ہی کے چادر میں بستر میں محو استراحت ہوا کرتی تھی، آرام سے سوئی رہتی تھی اور اللہ کی وحی میرے نبی کے اوپر اترا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ یہ شرف بھی مجھے حاصل ہے۔ چھٹی خوبی فرماتی ہیں مجھے یہ بھی حاصل ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ صدیق کی بیٹی ہوں۔ کس کی بیٹی ہوں؟ خلیفہ صدیق کی بیٹی ہوں۔ اور ساتویں خوبی مجھے یہ حاصل ہے کہ آسمان سے اللہ نے میری پاکی کے لیے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، آسمان سے میری برات کی آیتیں نازل فرمائی۔ اور نویں خوبی یہ ہے کہ میری پیدائش پاکیزہ ماحول میں ہوئی اور پاکیزہ سیرت ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبی عطا فرمائی ہے۔ اور ایک خوبی مجھے اللہ نے یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت اور رزق کریم کا اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی جو ہے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ خوبیاں کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اور یہ چند نام نہاد مسلمان کلمہ پڑھنے والے، وہ ام المومنین جس کو اللہ نے یہ تمام خوبیوں سے نوازا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری، یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی عورت کو اللہ نے نہیں دی، یہ صرف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خوبیاں حاصل ہیں۔ یہ نبیوں کی ماں ہیں، یہ ساری یہ مومنوں کی ماں ہیں، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر پہ کروڑہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ یہ دونوں طرف سے نجیب الطرفین تھیں، یعنی دونوں طرف سے پاک اور صاف رشتے اور نسب اور حسب کی مالک تھیں۔ جس گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی، ہونچ سنبھالا، پرورش پائی، وہ گھر بھی اسلام کا گہوارہ تھا۔ اور باپ، اللہ اکبر، باپ ایک ایسی عظیم ہستی اور عظیم المرتبت جس کی محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا تذکرہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہو، کہ اللہ کے نبی کی رفاقت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نورانی الفاظ سے بیان فرمائے۔ اور کس طرح سے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ اکبر، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اکبر۔ جب غار ثور کے اندر ہجرت کے اس واقعے کو یاد کرو مسلمانوں، کہ پیغمبر اسلام اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں کفار سے بچتے ہوئے جا کر کے وہاں آپ نے پناہ لی، اور 3 دن 3 رات تک وہاں تک پناہ گزین رہے۔ اس موقع پر کفار قریش، یہی مکے کے کفار ڈھونڈتے اور تلاش کرتے، اس غار کے منہ پر پہنچے، اور حضرت ابوبکر صدیق غار چونکہ نیچے کے حصے میں تھا، وہ انہوں نے دیکھا ان کے قدموں کو، اور اس وقت ابوبکر صدیق نے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر کافروں نے اپنے پیروں کی طرف نظر دوڑائی
اور اپنے قدموں کو دیکھا تو یقین آتا ہے کہ یہ ہمیں غار میں چھپے ہوئے ضرور دیکھ لیں گے، ضرور ہمیں غار میں دیکھ لیں گے اور گرفتار کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اس عظیم الشان دوست اور ساتھی اور رفیق سے